بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج فعل کے حوالے سے ہم نے ہدایت النحو کے اندر 4 باتیں پڑھنی ہیں۔ نمبر 1 فعل کی تعریف، نمبر 2 فعل کی نشانیاں، نمبر 3 فعل کا فعل نام رکھنے کی وجہ اور اس کو وجہ تسمیہ بھی کہتے ہیں، اور نمبر 4 کہ اخبار بھی کا معنی کیا ہے۔ تو اس کی نشانیوں میں اخبار بھی آتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، تو یہ ہم نے آج پڑھنا ہے۔ تو پہلی چیز ہے فعل کی تعریف۔ دیکھیں فعل ایسا کلمہ ہے جو مستقل معنی پر دلالت کرتا ہے اور 3 زمانوں میں سے کوئی اس میں زمانہ پایا جاتا ہے۔ دوسری والی شک تو بہت آسان ہے، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس میں کوئی نہ کوئی زمانہ ضرور ہوتا ہے، یا گزرا ہوا زمانہ ہوگا ماضی کا، جیسے کھا لیا، جو بندہ کھا چکا ہو گزرے ہوئے زمانے میں تو اس کے لیے فعل کا لفظ ماضی کا استعمال کیا جاتا ہے، اور جو کھا رہا ہو یا آئندہ کھائے گا اس کے لیے مضارع کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور جو دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح جس کو امر کا حکم دینا ہو اس کے لیے امر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس میں فعل میں کوئی نہ کوئی زمانہ ضرور ہوتا ہے، جبکہ اسم میں کوئی زمانہ نہیں ہوتا اور حرف میں کوئی زمانہ نہیں ہوتا۔ تو فعل میں زمانہ ضرور ہوتا ہے، اس کی تو آپ کو آسان سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ لیکن مستقل معنی کا مطلب کیا ہے؟ مستقل کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی دوسرے کا فعل دوسرے کا محتاج نہیں ہوتا۔ اگر آپ دوسرا لفظ اس کے ساتھ نہ بھی ملاؤ تب بھی اس سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے، جیسے میں آپ سے پوچھوں کہ آپ نے کتاب کو کیا کیا، تو آپ جواب دو گے پڑھ لیا۔ تو دیکھیں پڑھ لیا ایک فعل ہے، اور آپ نے اکیلے پڑھ لیا، اسی ایک فعل کے ساتھ، اکیلے تنہا فعل کے ساتھ آپ نے جواب دیا اور بات سمجھ میں آ گئی۔ جبکہ حرف جو ہوتا ہے اگر آپ اکیلے بولو گے تو سمجھ میں نہیں آئے گی بات۔ مثلا میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ کہاں پر ہیں تو آپ کہیں چھت پر، تو پر حرف ہے، تو حرف کے ساتھ پر کے ساتھ جب تک چھت کا لفظ یا کوئی بھی دوسرا لفظ استعمال نہیں کرو گے تو اس کی بات سمجھ میں نہیں، آپ کی بات سمجھ نہیں آئے گی۔ میں پوچھوں کہ آپ کہاں پر ہیں تو آپ کہیں سڑک پر، سڑک پر کہنے کی بجائے آپ پر کہیں، یعنی سڑک کا لفظ ساتھ میں یوز نہ کریں تو بات سمجھ میں آئے گی پر۔ تو پر سے تو کوئی بات سمجھ نہیں آئے گی نا، اس کے ساتھ آپ کو سڑک پر یوں آپ کوئی نہ کوئی لفظ لگانا ہوگا، یا بس پر یا چھت پر، تو اس طرح، یا چارپائی پر یا فرش پر، تو پر کے ساتھ کوئی نہ کوئی ضرور لفظ ملانا ہوگا۔ تو امید ہے حرف کا مستقل معنی کا آپ کو مطلب سمجھ آ گیا کہ وہ مستقل معنی پر دلالت نہیں کرتا، اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی دوسرا لفظ ملانا پڑتا ہے، جبکہ جو فعل ہے وہ مستقل معنی پر دلالت کرتا ہے اور اس کے ساتھ کوئی لفظ ملانا نہیں پڑتا، نہ بھی ملاؤ تب بھی اس کی بات سمجھ میں، اسی اکیلے سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ دوسری چیز فعل کی نشانی ہے۔ فعل کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کے ذریعے کسی اور چیز کے متعلق خبر دینا درست ہے، تو اسی کو فعل کہتے ہیں۔ جیسے ماضی ہے، مضارع ہے، اس کے ذریعے آپ کسی بھی بندے کے بارے میں خبر دے سکتے ہیں۔ جیسے زید ناصرہ، زید نے مدد کی، تو ہم نے ناصرہ کے ذریعے زید کے بارے میں خبر دی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ ماضی ہے، مضارع کے ذریعے بھی ہم خبر دے سکتے ہیں۔ زید ینصر، زید مدد کرتا ہے، تو ینصر فعل کے ذریعے ہم زید کے بارے میں خبر دے رہے ہیں۔ اسی طرح زید ینصر، زید کی مدد کی جاتی ہے، تو زید کے ینصر کے ذریعے ہم زید کے بارے میں خبر دے رہے ہیں، تو فعل کے ذریعے کسی کے بارے میں خبر دی جاتی ہے۔ تو اسی طرح ختم اللہ، اللہ نے مہر لگائی، اب اللہ کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، کس لفظ کے ذریعے خبر دی جا رہی ہے؟ خاتمہ کے ذریعے، یعنی فعل کے ذریعے خبر دی جا رہی ہے۔ تو فعل کے ذریعے کیا دی جاتی ہے؟ خبر دی جاتی ہے، فعل کے متعلق خبر نہیں دی جاتی، فعل کے ذریعے خبر دی جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں اخبار بھی۔ یہ پہلی نشانی ہو گئی۔ دوسری نشانی ہے قد کا داخل ہونا، جس لفظ سے پہلے قد ہو، جیسے قد اقترب، قد نعلم، قد سمع، یہ فعل ہوتے ہیں۔ اسی طرح مشقوں سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ والسین، سین کا داخل ہونا، جس لفظ سے پہلے سین اضافی ایکسٹرا ہو، ایسے نہیں کہ اس کا اپنا سین ہو، جیسے سامع، اس کا سین جو ہے اس کا اپنا ہی ہے، تو ایکسٹرا سین ہونا چاہیے، اور یہ سین جو ہے نا وہ مضارع سے پہلے آتا ہے، یعنی سین کے بعد علامت مضارع ضرور ہوگی۔ جیسے سیقول، سین کے بعد یا علامت مضارع ہے، علامت مضارع کا تو آپ کو پتہ ہوگا، حروف عطین، حمزہ، تا، یا، نون، تو سین کے بعد ان میں سے کوئی نہ کوئی حرف ضرور ہوگا، تبھی وہ جو سین ہے وہ فعل کی نشانی ہے۔ اور 3 نشانی ہو گئیں۔ چوتھی نشانی سوفا ہے، یہ بھی مضارع سے پہلے ہی سوفا آتا ہے، کلا سوف تعلمون، ثم کلا سوف تعلمون۔ اسی طرح جزم، آخر میں اگر جزم آ جائے تو اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فعل ہے۔ اسی طرح ماضی کی گردان ہونا، ماضی کی گردان جس کی ہو تو وہ بھی فعل ہوتا ہے۔ آپ گردانیں تو آپ نے پچھلے سال پڑھی ہوں گی،
تو جس کی جو ماضی کی گردان ہے وہ ساری، اس میں سے کوئی بھی لفظ کہیں آ جاتا ہے وہ فعل ہے. جیسے نصر، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، ان میں سے کوئی لفظ آ جاتا ہے، یہ سارے فعل ہی ہیں. نصر بھی فعل ہی ہیں، کیونکہ آپ اوپر پڑھتے ہیں نا، فعل ماضی مثبت معروف، فعل ماضی مثبت مجہول، فعل مضارع مثبت معروف. ایسے مضارع کی جو گردان ہے، گردان کے جتنے بھی لفظ ہیں وہ سارے کے سارے فعل ہیں. امر کے، نفی جاہد کے، نفی تاکید کے، اور ثقیلہ کے، خفیفہ کے، نہیں کے، یہ سب فعل ہیں. تو ان میں سے کوئی لفظ آ جاتا ہے تو گردان اگر آپ کو آتی ہے تو گردانوں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ تو فلاں گردان سے تعلق رکھتا ہے، یہ فعل ہے. اور نشانی اس کی یہ ہے کہ اس کا امر ہونا، اس کا امر ہونا یعنی اس کے ذریعے کسی کو حکم دیا جائے تو اس کا پتہ چل جائے گا. جیسے ورکعوا، رکوع کرو، دیکھیں اس میں حکم دیا جا رہا ہے، ترجمے سے بھی پتہ چل جاتا ہے، اور اگر آپ کو امر بنانے کا طریقہ آتا ہے تو اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے، گردانیں پڑھی ہیں اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لفظ امر ہے. اور اگر نہیں آتا تو ترجمے سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا. امر کرو، رکوع کرو، حکم دیا جاتا ہے. سجدہ کرو، واسجدوا، سجدہ کرو، واعبدوا، عبادت کرو، عبادت کرو، اس طرح کا جو لفظ ہے نا وہ استعمال ہوتے ہیں. اور نہی، نہیں ہونا، اس میں نہ کا لفظ آ جاتا ہے، نہ کرو، سجدہ نہ کرو، عبادت نہ کرو، نہ کھاؤ، نہ پیو. بس امر کے ساتھ نہ کا لفظ جب بڑھ جاتا ہے ترجمے میں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. اور مضارع میں لا کا لفظ بڑھ جاتا ہے. جیسے ینصر ہے نا مضارع، اس سے پہلے آپ لا لگا دو گے اور آخر میں جزم دے دو گے تو لا ینصر تو نہیں بن جائے گا. تو اسی طرح یہ نہیں بنتا ہے، تو یہ بھی فعل ہی ہوتا ہے. اسی طرح ضمائر بارزہ، جو آپ ماضی میں اور مضارع میں جو ضمیریں ہوتی ہیں نا، جیسے نصرات میں تو ضمیر اندر ہوتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی، لیکن نصرا میں آپ دیکھ لیں الف ضمائر بارزہ متصل ہے، یہ اس کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے، یہ الگ، الف الگ کبھی استعمال نہیں ہوتا. اسی طرح نصرو میں واو ہے، واو الف کے ساتھ، تو یہ واو بھی کبھی الگ استعمال نہیں ہوتا، وہ واو حرف عطف ہوتا ہے لیکن ضمیر کے طور پر استعمال نہیں ہوتا. اسی طرح نصرتا، اس میں بھی الف ہے. نصرنا میں نون ہے، نصرتا میں تا ہے، نصرتما میں الف ہے، نصرتم میں تم ہے، نصرتی میں تی ہے، نصرتما تننا میں تن نون ہے، اور نصرتو میں تو، اور نصرنا میں نا ہے. تو یہ ضمیریں ہیں. اسی طرح ینصر، ینصرانی میں الف ہے، ینصرون میں واو ہے، تنصر، تنصرانی میں پھر الف آ گیا، ینصرن میں نون آ گیا، تنصر، تنصرانی اس میں بھی الف، تنصرون میں واو، تنصرین میں یا، تنصرانی میں الف، تنصرن میں نون. انصر، ننصر اس میں تو ضمیر جو ہے وہ نظر آنے والی نہیں ہوتی، پوشیدہ ہوتی ہے. تو یہ جو نظر آنے والی ضمیریں ہوتی ہیں نا ان کو ضمائر بارزہ کہتے ہیں. اور مرفوع ضمائر جائر، اور یہ مرفوع ہوتی ہے، مرفوع ایسے ہوتے ہیں کہ یہ فاعل بنتی ہیں، اور فاعل مرفوع ہوتا ہے نا، تو اس وجہ سے تو یہ اگر مل جائے نا کسی کے ساتھ تو وہ بھی فعل ہوتا ہے. جیسے الف آ گیا کسی کے ساتھ نصرا تو وہ فعل ہو گیا، نصرو واو آ گئی وہ بھی فعل ہو گیا. تو یہ جگہ اگر ضمیریں آپ یاد کر لیں تو ضمیروں سے بھی آپ کو فعل کی پہچان ہو جائے گی. جیسے ضرب تو. اسی طرح تائے ساکنہ، آخر میں نا تا لمبی تا آئے اور اس پر جزم مطلب سکون ہو، وہ بھی فعل ہوتا ہے. جیسے اقتربت، علمت، قدمت، کسبت، تو یہ آخر میں جو تا ساکن آ رہی ہے یہ بھی فعل کی نشانی ہے. اسی طرح تاکید کے جو دو نون ہیں، نون تاکید ثقیلہ، نون تاکید خفیفہ، یہ امر نہیں فعل مضارع کے آخر میں آتے ہیں. فعل مضارع ہے نا ینصرو، تو اس کے آخر میں نون ثقیلہ لگا دیں، لینصرن، لام بھی شروع میں لگتا ہے اور آخر میں نون مشدد، لینصرن نون مشدد ہو گیا، لینصرن نون ساکن ہو گیا. تو اسی طرح آپ امر کے آخر میں بھی لگا سکتے ہیں، انصرن، 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 تو دیکھیں مشدد بھی لگا سکتے ہیں. مشدد بھی وہ تاکید کا نون ہوتا ہے، ساکن بھی تاکید کا نون ہوتا ہے. اسی طرح نہیں ہے، لا تنصر نہیں ہے تو اس کے آخر میں نون مشدد لگا دیں، لا تنصرن نون ساکن لگا دیں، لا تنصرن، تو یہ جو نون یہ بھی فعل کی نشانی ہے. یہ جو نون تاکید کے دو نون ہیں یہ فعل کی نشانی ہے. فعل کی نشانی ہم نے پڑھ لی ہیں. اب آگے فعل کی نشانیاں 12 تھیں وہ ہم نے پڑھ لی ہیں. اب ہے اخبار بھی کا معنی. ویسے اخبار بھی کا معنی میں نے آپ کو بتا دیا، یہاں پر لکھا ہے اخبار بھی کا مطلب محکوم بھی ہو، اور محکوم بھی کا وہی مطلب ہے کہ اس کے ذریعے کسی کے بارے میں خبر دی جا سکے، تو محکوم بھی اس کو محکوم بھی کہتے ہیں. تو فعل کے ذریعے دوسرے کے بارے میں خبر دی جا سکتی ہے، اس لیے یہ اخبار بھی اس کو بول سکتے ہیں، آپ محکوم بھی بول سکتے ہیں. اور چوتھی چیز ہے فعل کو فعل کا نام کیوں دیا گیا. اس کو سمجھنے سے پہلے آپ ذرا میں قرآن مجید کے حوالے سے اس کی ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو قرآن میں ہے ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ.
یہاں پر کیا ہوا کہ نماز کو رکوع کہا گیا۔ نماز کو رکوع کیوں کہا گیا؟ اس کی صرف ایک وجہ ہے، کیونکہ رکوع نماز کا جز ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس وجہ سے عربی کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ جز بول کر کل مراد لیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جز بول کر کل مراد لیا جاتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ میں نے فلاں کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں دیا، تو یہ فلاں کا ہاتھ جیسے رشتے طے ہوتے ہیں، تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ میں نے فلاں کا ہاتھ آپ کے بیٹے کے ہاتھ میں دیا، یا آپ کے بیٹے کو دیا، یا آپ کو دیا۔ تو اس طرح ہاتھ دیا نہیں ہوتا، ہاتھ بولا جاتا ہے، لیکن مراد اس سے کیا ہوتا ہے؟ پورا کل، یعنی کہ پوری عورت مراد ہوتی ہے، صرف ہاتھ دینا مراد نہیں ہوتا۔ تو جز بول کر ہم بھی کل مراد لے لیتے ہیں، ایک حصہ بول کر کل مراد لیتے ہیں۔ نماز میں بھی ایسا ہی ہے، رکوع نماز کا جز ہے، تو جز بول کر نماز مراد لی گئی ہے۔ اسی طرح جو فعل ہوتا ہے تو مصدر اس کا جز ہوتا ہے، کیونکہ فعل کے اندر مصدر پایا جاتا ہے۔ جیسے کھایا، تو کھایا میں کھانا پایا جا رہا ہے، پیا میں پینا پایا جا رہا ہے، پینا ہوگا تو اس پیا کہیں گے نا۔ اسی طرح پہنا میں پہننا پایا جا رہا ہے، پہنے گا تو ہی کہیں گے نا اس نے پہنا۔ اسی طرح چلا میں چلنا پایا جا رہا ہے، چلنا پایا جائے گا تو کہیں گے نا کہ وہ چلا۔ تو اسی طرح دیکھا فعل ہے، تو اس میں دیکھنا پایا جا رہا ہے، یعنی دیکھنا ہوگا تو ہی اس کہیں گے نا کہ اس نے دیکھا۔ تو فعل کے اندر جو ہے وہ مصدر پایا جاتا ہے، مصدر۔ تو مصدر فعل کا جز ہے، اور حقیقت میں فعل وہی مصدر ہی ہوتا ہے، فعل مصدر حقیقت میں فعل ہوتا ہے۔ تو فعل جو ہے اس کو نام دیا گیا کیونکہ مصدر فعل کا جز ہے، اور مصدر حقیقت میں فعل ہے، تو اس وجہ سے فعل کو فعل کا نام دیا گیا، جز کا نام دیا گیا۔ یعنی فعل کا اپنا کوئی نام نہیں ہے، اس کے جو جز کا نام تھا، اس کا جز کیا تھا؟ مصدر۔ تو جو مصدر کا نام تھا وہ فعل کو دے دیا، مصدر کا نام تھا فعل، وہ فعل کا نام فعل کو دے دیا گیا۔ تو اس وجہ سے جز کا نام کل کو دے دیا جاتا ہے۔ آج ہم نے یہ 4 چیزیں پڑھ لی ہیں، اب میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ حد الفعل، اور فعل کی تعریف، کلمۃ ایسا کلمہ ہے تدل جو دلالت کرے۔ کلمۃ النکرہ ہے نا، اس کے بعد جب فعل آ جاتا ہے تو وہ نکرہ موصوف بنتا ہے اور وہ فعل صفت بنتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ جو ترجمہ ہے نا ہم کرتے ہیں، جو یہ ترجمہ کرتے ہیں، دلالت کرے علی معنی، کسی معنی پر، فی نفسہ، اپنی ذات میں، یعنی مستقل، کسی کا محتاج نہ ہو۔ دلالتاً، ایسی دلالت، مقترنتاً، جو ملی ہو بزمان ذالک المعنی، اس معنی کے زمانے کے ساتھ، اس میں کوئی زمانہ بھی ہو۔ کہ ضرب یضرب اضرب، 3 انہوں نے مثالیں دی ہیں، ایک ماضی کی دی ہے، ایک مضارع کی، اور ایک امر کی۔ جیسے اس نے مارا، یضرب وہ مارتا ہے یا مارے گا، اور اضرب تو مار۔ اور اس کی علامتیں آگے ہیں، وعلامت، اور اس کی علامت، ان یصح الاخبار، یہ ہے کہ اس کے ذریعے خبر دینا صحیح ہو، لا عنہ، نہ اس کے متعلق۔ فعل کے متعلق آپ خبر نہیں دے سکتے، فعل کے ذریعے آپ کسی اور کے متعلق خبر دے سکتے ہیں۔ ودخول قد کا داخل ہونا، والسین، اور سین کا داخل ہونا، وسوف کا داخل ہونا، والجزم، اور جزم، والتصریف، اور گردان ہونا، الی الماضی والمضارع، ماضی اور مضارع کی، وکونہ امرا، اور اس کا امر ہونا، او نہیا، یا نہیں ہونا، واتصال الضمائر البارزۃ المرفوعہ، ضمائر بارزہ مرفوعہ کا متصل ہونا، جب میں نے وضاحت کر دی، نحو جیسے ضربتم، اس میں تو ضمیر بارز ہے، مرفوع ہے، مرفوع ایسے ہے کہ فعل بن رہی ہے۔ وتاء التانیث الساکنہ، تاء تانیث ساکنہ کا متصل ہونا، جیسے ضربت، اور تاکید کے 2 نون، ونون تاکیدی، تاکید کے 2 نون، نونا اصل میں نونین تھا، نونین تثنیہ کا صیغہ ہے، جس کا معنی ہوتا ہے 2 نون، جب مضاف ہوتا ہے تو نون گر جاتا ہے، تو نون تاکید، تاکید کے 2 نون۔ فإن كل هذه، بے شک یہ سب، خواص الفعلی، فعل کے خواص ہیں۔ ومعنى الاخباری، خواص کا مطلب ہوتا ہے کہ خصوصیت، یعنی خصوصیت کا مطلب ہوتا ہے کہ جو چیز ایک کے اندر پائے جائے وہ دوسرے میں نہ پائے جائے، اس کو خصوصیت کہتے ہیں۔ فعل کی جتنی بھی نشانیاں ہیں یہ صرف فعل کے اندر پائی جاتی ہیں، اسم کے اندر یا حرف کے اندر نہیں پائی جاتی، اس وجہ سے اس کو خصوصیت، نشانیوں کو آپ خصوصیت بھی کہہ سکتے ہیں، خواص بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح اسم کی جو نشانیاں ہیں وہ اسم میں پائی جاتی ہیں، اس کے علاوہ دوسرے میں نہیں پائے جاتے، تو اس وجہ سے اس کو خصوصیت بھی کہا جا سکتا ہے۔ ومعنى الاخبار به، اخبار بھی کا معنی یہ ہے کہ یکون محکوما به، وہ محکوم بھی ہو، یعنی اس کے ذریعے حکم لگایا جائے، حکم مطلب خبر دی جائے۔
وَيُسَمَّى فِعْلًا، اور اس کو فعل کا نام دیا جاتا ہے بِاسْمِ اصلہ، اس کی اصل کے نام کے ساتھ، یعنی فعل بنا ہے نا مصدر سے، یا جو اور مصدر جو ہے وہ حقیقت میں فعل ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے فعل کو بھی فعل کا نام دیا گیا۔ وَهُوَ الْمَصْدَرُ، وہ مصدر ہے، لِأَنَّ الْمَصْدَرَ، اس لیے کہ مصدر ہوا فعل الفاعل حقیقتاً، وہی فاعل کا فعل ہوتا ہے حقیقت میں، جیسے کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، یہی فاعل کا فعل ہوتا ہے۔ تو فعل کے اندر چونکہ وہ مصدر ہوتا ہے اور مصدر ہی فعل ہے، تو جز کا نام کل کو دے دیا گیا۔ تو بس یہ مختصر سی میں نے تشریح اس کی کر دی ہے۔ آج ہم نے ہدایت النحو کے اندر فعل کی تعریف اور فعل سے ریلیٹڈ 4 چیزیں پڑھی ہیں، باقی اس کے سوال جواب وغیرہ اس کی شرح سے آپ کو ملیں گے، اور شرح کا جو لنک ہے وہ آپ کو ویب سائٹ میں مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو دین کی سربلندی کے لیے علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔